نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ تعالی یا عیسی ابن مریم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وقال عز وجل كما ورد في سورة النساء وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا وقال عز وجل كما ورد في سورة المائدة وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد وقال عز وجل كما ورد في سورة الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آپ کے علم میں ہے کہ آج میں وفات مسیح کے موضوع پر گفتگو کروں گا۔ اس کے پس منظر کے ضمن میں چند باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک تو یہ کہ جتنے بھی فتنے اٹھے ہیں امت میں اور جو اب بھی اٹھ رہے ہیں وہ سلسلہ ختم ہونے والا تو نہیں ہے۔ ثلاثون دجالون کذابون چلتا رہے گا قیامت تک۔ تو ان میں ایک مشترک بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسے مسئلے کو جس پر کہ موجودۃ الوقت حالات جو ہوتے ہیں ان کے مطابق فضا سازگار ہوتی ہے اور اس کا کوئی جذباتی پہلو بھی ہوتا ہے، لیکن جو امت کے اجماع کے خلاف ہوتا ہے اس پر ڈیرا لگاتے ہیں، اس پر گفتگو کرتے ہیں، اس کو لوگوں کے منوا لیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ چیز مجمع علیہ ہوتی ہے، امت کا اجماع ہے 1400 برس سے، اب اگر اس شے کو انہوں نے غلط ثابت کر دیا اپنے زوم میں اور عام لوگوں سے کہ جو صاحب علم نہیں ہے، کہ جو نہیں سمجھ سکتے بات کو، اسے منوا لیا، اس کا مطلب ہے کہ اب اس شخص کے معتقد ہو گئے اور اسلاف سے منحرف ہو گئے کہ یہ تو بے وقوف سے سب لوگ، یہ سارے ہمارے علماء، یہ سارے محدثین، یہ سارے مفسرین، یہ سب بے وقوف تھے، یہ بات بھی نہیں کر سکے۔ یہ ہے وہ شخص، یہ مجدد وقت ہے جس نے یہ بات کہی۔ اس کی ایک مثال یہ ہے وفات مسیح کا معاملہ۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، دوسرا فطرہ، وہ بھی غلام احمد کے نام سے شروع ہوا، غلام احمد پرویز۔ وہ یتیم پوتے کی وراثت کا یہ مسئلہ لے کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے یہ غلام احمد قادیانی وفات مسیح کا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی جو ہے وہ تو فوت ہو کر زیر زمین دفن ہو گئے اور یہ عیسیٰ جو ہے یہ آسمان پر اٹھا لیے، کیسے ممکن ہے؟ اب ظاہر بات ہے عام آدمی جو ہے مسلمان جس کی حضور سے محبت ہے، حضور کی دل میں تعظیم ہے، عظمت ہے، عقیدت ہے، وہ اس جال میں پھنس جائے گا۔ پھر وہ اپنے دلائل کے ساتھ اس کو جو ہے وہ، اور چونکہ ماحول بھی جو میں سب عرض کروں گا کہ اس کے موافق ہو جاتا ہے اس وقت۔ غلام احمد پرویز نے کیا کہ یتیم پوتے کا مسئلہ، اب یہ اجماع ہے اگر کسی شخص کا کوئی بیٹا اس کی زندگی میں فوت ہو جائے تو اس کا وراثت میں حصہ نہیں ہوتا، وراثت ہوتی ہے انہی میں جو اس کی موت کے وقت موجود ہو، بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں۔ اب اگر جو فوت شدہ بیٹا ہے اس کے کوئی یتیم بچے ہیں تو اب اس میں بڑی ایک جو ہے دلیل، دیکھیے جی یتیم بچے بیچارے وہ محروم ہو گئے،
یتیم بچوں کا تو زیادہ حق ہونا چاہیے. تو یہ تو اب قانون جو ہے اگر یہ اس پر اجماع ہے تو پھر وہی بات کہ یہ سب بے وقوف لوگ تھے، اور یہ تو بڑے سخت دل اور سنگ دل لوگ تھے جنہوں نے یہ بات گھڑ رکھی ہے. یہ میں نے آپ کو 2 مثالیں دے دی. اب ظاہر بات ہے کہ جو اسلام کا قانون میراث ہے، قانون وراثت ہے، اس کی کچھ بنیادیں ہیں، اس کے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں پر وہ کھڑا ہے اور اس کے مطابق جو فیصلہ ہے وہ ہے. تو بہرحال یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ کسی ایسے مسئلے کو لے کر اس پر ڈیرا لگا لینا، مورچہ بنا لینا، اس سے اپنی عقیدت پیدا کر لینا، اسلاف سے برگشتہ کر لینا کہ یہ کوئی لوگ سمجھدار نہیں تھے، یہ بے وقوف لوگ تھے، جاہل لوگ تھے. اچھا، اب اسی پس منظر میں سمجھیے کہ 19ویں صدی کے اواخر میں کیا صورتحال ہندوستان میں ہو گئی تھی. انگریز آ گیا تھا اور 1857 کے بعد اس کی براہ راست حکومت قائم ہو گئی تھی. اس سے پہلے 1757 سے 1857 تک جو بھی حکومت تھی ایک تو پورے ہندوستان پر نہیں تھی، لیکن یہ کہ جو بھی تھی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی تھی، تاج برطانیہ کی نہیں تھی. 1857 کے بعد حکومت قائم ہو گئی. اب ظاہر بات ہے کہ جب انگریزوں نے فتح کیا ہمیں تو ہم پر رعب طاری ہوا کہ نہیں. پھر جو زندہ قومیں ہوتی ہیں ان میں کچھ اچھے اوصاف ہوتے ہیں، ان کے اندر فرض شناسی ہے، ان میں دیانتداری ہے. انگریز ڈپٹی کمشنر تھا، 9 بجے کا وقت ہے تو ٹھیک 9 بجے دفتر میں موجود ہوگا. ہمارے لوگ جو آ رہے ہیں لیٹ آرام سے، لیکن یہ ہے کہ ان کی یہ چیزیں جو ہوتی تھی پھر بات اگر کی ہے تو اس کو پورا کیا ہے. تو اس حوالے سے ان کا رعب ہوتا ہے. اسی طور پر اس زمانے میں ایک صورت یہ پیدا ہو گئی کہ نیوٹن کی فزکس آ گئی اور معلوم ہوا کہ یہ تو گویا کہ آسمان کی وحی سے بھی زیادہ معتبر ہے. سائنس سے جو بات ثابت ہو جائے بس وہ حق ہے، اور جو ثابت نہ ہو سکے وہ ایسے ہی ہیں، وہ تو گویا کہ اوہام ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. اب اس ضمن میں کیا ہوا، اس وقت جو ہے سر سید احمد خان ایک شخصیت ابھری. انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سائنٹیفک جو انداز فکر ہے اس میں فٹ نہیں بیٹھتی. یہ فرشتے کس بلا کا نام ہے، سائنس تو نہیں بتاتی ہمیں. لہذا انہوں نے کہا فرشتہ کوئی نہیں ہے. یہ فورسز آف دی نیچر کو فرشتہ کہہ دیا گیا. یہ جن کیا بلا ہوتے، کوئی جن ون نہیں ہے. وہ تو سائنس کی اس میں تو نہیں آتے، دکھائی نہیں دیتے، کوئی جن نہیں. یہ تو جو مشتعل مزاج کے لوگ ہوتے ہیں انسان، ان کو جن کہہ دیا گیا کہ وہ آگ سے پیدا ہوئے. جیسے ہم کہہ دیتے ہیں فلاں شخص غصے میں آگ بگولا ہو گیا تو آگ تھوڑی ہو جاتا. یہ تو استعارہ ہے. اس طرح یہ جو معجزات ہیں یہ کوئی شے نہیں، ان کی بھی فزیکل توجیحات. یہ حضرت موسیٰ جب پار ہوئے اپنی قوم کو لے کر سمندر کے تو یہ کوئی معجزہ نہیں تھا. یہ کوئی حضرت موسیٰ کی ضرب کی وجہ سے پھٹا نہیں تھا سمندر، بلکہ وہ تو مد و جزر کا معاملہ تھا. جس وقت سمندر اترا ہوا تھا جزر میں تھا تو موسیٰ اپنی قوم کو لے کر گزر گئے. جب فرعون آیا اپنے لشکر کے ساتھ تو سمندر مد پر آ گیا، چڑھ آیا، لہذا وہ ہلاک ہوئے. تو معجزات کا انکار، ان تمام کے اندر ایسی فضا پیدا ہو گئی تھی کہ جو عقلی اور سائنٹیفک، عقلی سے آگے بڑھ کر، ایک تو عقلی ہوتا منطقی، ایک ہے عقلی سائنٹیفک، کہ اس کے حوالے سے جو چیز اسلام کی فٹ نہیں بیٹھی، جیسے کہ آپ کہتے ہیں راؤنڈ پیگ ان اے اسکوئر ہول اور اسکوئر پیگ ان اے راؤنڈ ہول. اب اسکوئر پیگ ہے، راؤنڈ ہول ہے، تو آپ کو اس کے کونے تراشنے پڑیں گے تب وہ اس ہول میں جائے گا. لہذا انہوں نے وہ کونے تراشے، اسی کے طرز پر پھر چلے ہیں. جو آپ کو معلوم ہے علامہ مشرقی، انہوں نے بھی جب شروع کیا اپنا دھندا تو ان کے پہلے کتابچے کیا تھے، مولوی کا غلط مذہب نمبر 1، مولوی کا غلط مذہب نمبر 2، مولوی کا غلط مذہب نمبر 3، چھوٹے چھوٹے کتابچے شائع کر رہے ہیں. مولویوں سے علماء سے برگشتہ کر دیا. اب معلوم ہوا کہ یہ شخص ہے مجدد وقت، یہ مولویوں کے پاس تو کچھ نہیں ہے. اسی کا معاملہ پھر انکار حدیث کی شکل میں آیا، جن میں کہ ایک بڑی شخصیت جو ہے وہ غلام احمد